جمیع عبادات بالخصوص اس مجلس ذکر آل محمد کی قبولیت کے لیے تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی بخشش کے لیے بالخصوص بانیان دین مرحومین کی خدمت میں ایصال ثواب کا قصد کیا ہے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا تلاوت سورتين مباركتين وديك تمام مبارك أجر الصواب ارواح طیبہ انبیاء مرسلین شہداء صدیقین شہداء معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے ہر ایک کی خدمت میں ہدیہ کرنے اور ہر ایک کی بخشش کی دعا کے لیے باوض شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جہاں جہاں بھی شہید ہوئے سب کو سلام عرض کرنے کے لیے محدود عرصے کے لیے ہے یا اللہ محدود عرصے کے لیے ہے تو جو ہے وہ ذرا سام کے نہ سنائے یہ ذرا تھوڑا جائے بیدار ہو کے سنائے اللہ نے یہ جہان جس میں ہم بیٹھے ہیں اسے محدود عرصے کے لیے بنایا ہے یا اللہ محدود عرصے کے لیے بنایا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو تو 50 60 70 سال میں مجلساں تھوڑے دماغ محفوظ ہیں ایک نہیں کتنے ہاں قسم کے خطبہ علماء آپ نے سن لیے یہ لکھے ہیں سوال تو بھی بتا یہ جس جہان میں آپ بیٹھے ہیں اس نے تباہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ تباہ ہونا ہے جی تباہ ہونا ہے اس لیے کہ آپ جن 5 اصول کو اپنے اصول دین مانتے ہو اس میں پہلا ہے توحید، دوسرا ہے عادل، تیسرا نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں جتنا انسان کو توحید پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کیا اتنا ہی عدل پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے یا تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کوئی حل نہیں؟ جس طرح ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کیا اسی طرح اتنا ہی ایمان اور یقین ہمیں اللہ کے عادل ہونے کا بھی ہے یا وہ 100% ہے اور یہ 99% ہے؟ جی اتنا ہی ایمان اور مضبوط یقین ہونا چاہیے نا اللہ کی توحید پر اور اللہ کی عدالت پر جتنا یقین ہمیں اللہ کی عدالت پر ہے کیا اتنا ہی پاک رسول کی رسالت پر بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی تھوڑا جا ڈھیلا جو اللہ اچھا ہے وہ اکبر ہے رسول اس کے بعد ہے لہذا اللہ کا جو پر ایمان ہے وہی میں ذرا اچھا ہونا چاہیے اور رسول پاک پر جو ایمان ہے چھوٹا جا جھکا ہونا چاہیے کیا یہ گنجائش ہے؟
یعنی جتنا اللہ کی توحید پر ایمان، اتنا ہی اللہ کی عدالت پر ایمان، اتنا ہی انبیاء کی نبوت اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ہونا چاہیے۔ جتنا پاک رسول کی رسالت پر ایمان ہونا چاہیے، اتنا ہی علی کی امامت پر ہونا چاہیے۔ یہ ذریعہ ڈھلا ذرا غور کرنے کے قابل ہے نا باتیں، کیونکہ ہمیشہ رٹی رٹائی باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ تھوڑا سا میں ایسی بنداز کوشش کرتا ہوں کہ میں ذریعہ تھوڑا دماغ ہی کچھ کام ہو، کہ میرے پر ایک کان کام نہ کرے، کچھ سوچ بھی کام کرے۔ اور پھر جب سوچیں گے آپ تو آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ کیا کہ معصوم فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 70 سنہ۔ جب ایک مومن کی فکر دین کے معاملے میں کام کرتی ہے تو اس کی یہ عبادت اس کے 70 سال کی عبادت سے بھاری ہو جاتی ہے۔ پروگرام ہے یہ ایک مجلس تھی وجہ 70 سال کی بولنی بھاری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات یقینی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہو سکتی ہے تو ایک مجلس 70 سال کی عبادت میں بھی افضل ہو سکتی ہے، یعنی شک کرے۔ میں نے اس لیے یہ آیت پڑھ دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کی آیت ہمیں سہارا دے رہی ہے کہ اگر ایک رات 83 سال 4 مہینے سے افضل ہو سکتی ہے تو پھر 1 گھنٹے کی مجلس 70 سال کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے۔ ایک شرط ہے اور یہ کہ مجلس میں فقط تیرے کان تک بات نہ رہے بلکہ تیری فکر کو جنبش میں لائے، تو اہل تفکر بن جائے۔ اور حضور اللہ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں فرماتا ہے افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ یہ دلوں پہ تالے ہیں، تعریف ہوتی ہے یہ مذمت، فلانے دے دل کو تالا لگا، یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ مذمت کا جملہ ہے۔ تو اور میں اگر کسی کے دل کے تالے کی بات کریں تو مذمت ہے، اور اگر اللہ کہے تو اللہ کس کی مذمت کر رہا ہے؟ کس کے دلوں کو تالے کی بات کر رہا ہے؟ اس کے دل پہ تالے ہیں جو اس کے قرآن میں غور نہ کرے، جو اس کے کلام میں تفکر نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنے صحیح سمجھے نہیں، پڑھے صحیح تفکر نہ کرے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل کو تالا ہے۔ کتنا احسان ہے ان کربلا والوں کا جنہوں نے ہمیں اپنی شہادت اور بشارت کی خیرات میں ایک ایسی مجلس عطا فرمائی ہے جس مجلس میں دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ تالے کھلواؤں آندے ہو یا نہیں؟ جی فقط مجلس نعروں کی عبادت نہیں، فقط مجلس گریے کی عبادت نہیں، بلکہ مجلس دلوں کے تالوں کو کھولنے والی عبادت ہے، اور آپ کی تفکر کی شک جو ہے اس کو بلند کرتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے تھوڑی سی سوچ والی باتیں پوچھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آیا توحید، عدل، نبوت اور امامت، ان چاروں پر آپ کا ایمان برابر ہونا چاہیے یا کم و بیش ہونا چاہیے؟ جی 100% توحید پر ایمان، 100% اس کے عدل پر ایمان، 100% انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی
رسالت اور پاک رسول کی ختم نبوت پر ایمان۔ اسی طرح 14 معصومین کی عصمت اور 12 اماموں کی امامت، وہ بھی 100% ایمان ہونا چاہیے یا ان ذریعے کا جتنا مضبوط اور پختہ ایمان ان 4 اصولوں پر ہونا چاہیے، کیا اتنا ہی قیامت پر بھی ہونا چاہیے یا کم؟ جی تو قیامت پر آپ کا اتنا ہی یقین ہے جتنا توحید پر، جتنا عدل پر، جتنا نبوت پر، جتنا امامت پر، اتنا ہی قیامت۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت پر یقین ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں قیامت میں کہتی ہوں نہیں، اب فقط حرف ہے۔ کیا ہونا ہے قیامت میں؟ پہلی بات بتاؤ، ہر چیز فنا ہو جائے گی یا شک؟ کون فنا کرے گا؟ جی اس جہان کو کون فنا کرے گا؟ اللہ۔ اللہ کا کتنا زور لگے گا اتنے بڑے جہان کو گرانے میں؟ تو سب فقط یہ ٹینٹ ہی لہمڑا ہو گئے نا، یا میری چاہ کے ایک پاسے کرنی ہو گئے تو زور لگتا ہے۔ ذرا اپنے اللہ کے بارے میں بتا، اس نے کائنات بنائی تو اس کا کتنا زور لگا، اور وہ کائنات کو فنا کرے گا تو اس کا کتنا زور لگا۔ جی اگر یہ کماتے طاقت لگ دی ہے یا نہیں؟ طاقت لگ دی ہے، لیکن ذرا اپنے اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاؤ، اسی نے کائنات بنائی یا نہیں؟ اور وہی اس کائنات کو فنا کرے گا یا نہیں؟ جب بنائی تو کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہی کچھ اللہ کا زور لگا۔ ارادہ کیا کہ ہو جا تو ہو گئی۔ یہ کائنات بنانے کا اللہ نے کیا کیا؟ یعنی کائنات کو اللہ نے حکم کیا ہو جا، اور ہو جا کے لیے بھی تو اور میں تو کوئی آواز استعمال کریں گے، کوئی لفظ بولیں گے، ہو جا گا، لیکن تیرے اللہ کے لیے لفظ بولنے کی احتیاج بھی نہیں ہے۔ یہ تیرے معصومین کی مہربانی ہے جس نے تجھے اپنے اللہ کے کن کی بھی تفسیر بتائی ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، اس میں بھی تبصرے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ میری مجلس میں آ کر تجھے دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کی تو زبان ہے نہیں، وہ کیسے کن کہے، لہذا کوئی اور کن کہنے والا ہونا چاہیے۔ نہ بابا، تیرا اللہ نہ اپنی زبان سے کن کہنے کا محتاج ہے، نہ کسی اور کی زبان سے کن کہلوانے کا محتاج ہے۔ تھوڑا سا توحید کی حقیقت کو سمجھیے، اللہ کا ارادہ ہی کن ہے تو جو ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ بھی تیرے اور میری طرح نہیں ہے۔ ہمارے ارادے کے لیے دل چاہیے، قلب چاہیے۔ ہمارا ارادہ ہمارا ہاتھ کرتا ہے یا ہمارا دل؟ اے ہوں جو ٹور کے آئے ہو، آئے تو پیرا نہ رہا، ارادہ کی شے کی چاہیے۔ دل کے ارادے کے ساتھ آپ کے پاؤں نے حرکت کی یا پاؤں کے ارادے کے ساتھ آپ چلے؟ ارادے کا مرکز کون سا ہے؟ دل۔ کیا اللہ کا بھی ایسا ایک لوتھڑا ہے دل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا تیرا ارادہ بھی کچھ اور ہے، اس کا ارادہ بھی کچھ اور۔ اس کو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے۔ اس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟
لیکن جواب دے سو تو میں اگر پڑھ سو نہ تو میرے کو کوئی لوڑ کو نہیں کہ میں نے ٹھیک سٹارٹ کرائی رکھا۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ کیا اپنی کائنات کو پیدا کرانے میں کسی اور کا محتاج ہے کہ وہ کون کہے؟ اگر کسی اور کا محتاج ہو تو پھر اسے اللہ ہونا چاہیے، اسے کیا ہونا چاہیے؟ لہذا میں حیران ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں جتنی آپ گزار بیٹھے ہیں کتنی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی ہوگی یا سنی ہوگی؟ سورہ توحید پڑھتے رہتے ہو یا نہیں؟ سنتے بھی رہتے ہو یا نہیں؟ اس میں اللہ الصمد پڑھنا اور سننا نصیب ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہوں ہزارہا مرتبہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اللہ الصمد کو پڑھا بھی ہے اور اللہ الصمد کو سنا بھی ہے، لیکن کیا ہم نے سمجھا کہ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اور اگر تو سمجھا ہے کہ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے تو اس مقرر کی تقریر کو کیسے برداشت کر لیتا ہے جو اپنے کن میں اللہ کو کسی کا محتاج بناتا ہے؟ ناراض تھا معلوم ہوا کچھ تیرے عقیدے توحید کے دشمن شیطان نے اپنے ایجنٹ تیری مجلسوں میں داخل کیے۔ تیرا فرض ہے کہ تو پہچان میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن۔ تیری زمین کا دشمن بڑا دشمن ہے یا تیرے ایمان کا دشمن؟ جی تیری زندگی کا دشمن تیرا بڑا دشمن ہے یا تیرے ایمان کا دشمن؟ تیری اولاد کا دشمن تیرا بڑا دشمن ہے یا تیرے ایمان کا دشمن؟ ایمان کا دشمن سے بڑھ کر اور کوئی دشمن؟ اس دشمن کا جو تیرے ایمان کا دشمن ہے اسی کا نام شیطان ہے۔ تو جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو کیا آپ مانتے ہیں کہ شیطان آپ کا دشمن ہے؟ جو مانتا ہے ایک سمجھتا ہے وہ کیا دشمنی کرتا ہے آپ سے؟ آپ کی جائیداد اپنے نام انتقال کرانا چاہتا ہے، آپ کی زمین چھیننا چاہتا ہے، آپ کا سونا چھیننا چاہتا ہے، آپ کی اولاد چھیننا چاہتا ہے، آپ کی جان مارنا چاہتا ہے۔ ذرا دشمنی کا آپ کو انداز تو بتاؤ، وہ کس چیز کا دشمن ہے جس کو تم کہتے ہو کہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ تو جب تھوڑا سا توجہ کریں گے آپ تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور مانیں گے کہ وہ جان کا دشمن نہیں، وہ زمین کا دشمن نہیں، وہ سونے چاندی اور ہمارے اموال کا دشمن نہیں، وہ دشمن ہے تو ہمارے ایمان کا۔ یہ جال میں سچی کر رہتے ہیں یا نہیں؟ کس چیز کا دشمن ہے؟ اور ایمان کی پہلی عید کا نام ہے عقیدہ توحید۔ ایمان کا پہلا نمبر کیا ہے؟ اول توحید۔ اور توحید کی ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج، کسی امر میں کسی کا محتاج ہے، کسی معاملے میں نہ مت کہیں جہاں لے اللہ ہی کہیں کا محتاج ہو گئے مت ہو گئے تو بھولے والا ہو گئے، پکے ہو یا کچے ہو، یہ بھلے نہ بھولے سو۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تجھے ایمان میں کمزور کرے، تیرے ایمان کو کمزور کرے۔ اب یہ بتا، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا۔ اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے۔ کبھی وہ محتاج ہو گیا ہو؟
کسی کا محتاج ہو گئے ہو. بڑی بڑی ہستیاں گزری، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ ساری ہستیاں گزری. انہوں نے اس کے دین کی خدمت کی، قربانیاں دیں. کسی کو آگ میں پھینکا گیا ہے نا. تو ان بزرگوار ہستیوں میں سے کس کا اللہ محتاج ہوا؟ چلو وہ چھوٹے نبی تھے، اس کا سب سے بڑا نبی اور رسول ہے جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا اللہ اپنے اس حبیب کا بھی محتاج ہوا؟ چلو حبیب کا نہ ہوا ہو تو علی کا محتاج ہو گیا، علی کا نہ ہوا ہو تو کربلا والے امام حسین کا محتاج ہو. یہ میں مگر اس لیے متوجہ کر رہا ہوں تجھے کہ بس اوقات بعض بڑے بڑے ظالم قسم کے عقیدے کے جملے آپ برداشت کرتے ہیں، یا سمجھتے نہیں یا ڈرے ہوئے. اور حق یہ ہے کہ اس مجلس کے ممبر پر تیرے عقیدے کے خلاف اشارتاً بھی بات نہ ہو. کسی طریقے سے تو اپنے عقیدے کے خلاف بات کو برداشت نہ کر. اگر برداشت کرے گا تو شیطان خوش ہوگا. ابلیس کیا ہوگا؟ برخان حول ہے ناراضی سے مطلب. اچھا اگر ناراض نہیں ہوئی تو سوال. تو اللہ نے ایک ارادے کی بات کی ہے. میں نے ارادہ کیا کائنات بنا دی. جب تباہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ فقط ارادہ، اور وہ بھی اللہ کا ارادہ، نہ تیرے میرے جیسا ارادہ. اللہ کا ارادہ اس کی اپنی شان کے مطابق ہے. ہمارا ارادہ ہماری حیثیت کے مطابق ہے اور اللہ کا ارادہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ ایک ارادہ کرے گا، کیا ہوگا؟ قیامت اللہ کی درس میں کیا ہوگا؟ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اچانک تباہ ہو جائے گی یا یوں ہولے 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 چیزیں؟ ٹھیک ہے. یوم ينفخ فی الصور، اس دن کو مت بھول جس دن سور پھونکا جائے گا. ایک وسیلہ اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کائنات کو تباہ کرنے کے لیے میں اپنے اسرافیل کو کہیں گا سور پھونک، وہ پھونکے گا. کائنات موت کی بات نہیں چل رہا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اسرافیل جو زندہ ہوگا، اللہ اسرافیل کو کہے گا مت انت یا اسرافیل، اسرافیل تو بھی مر. اس وقت ہوگا لمن الملک للہ الواحد. یہ عقیدہ ہے آپ کا یا میں ویسے بیان کر رہا ہوں؟ ہے یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات تباہ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ اللہ بعد میں بنائے گا یا بنائے ہوا پہلے سے؟ اس بات کا فیصلہ تیرے رب نے ابتدا سے کیا تھا کہ اس کائنات کو بنا بھی رہا ہوں اور پھر تباہ بھی کروں گا، یا پہلے بنا دیا بعد کو خیال آیا ابھی ہوئی کو تباہ کر دیا؟ ایک تو سدے میں کرنے دیں، سدے میں کرنے دیں، کوٹھا بڑا چھوڑا ہے بل کچھ سال بعد آ کے ایک اٹھاؤ بیا. جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو بس اوقات ہمارا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دوبارہ گرائیں گے. لیکن ذرا اپنے اللہ رب العزت کے بارے میں بتا. اس نے اس کائنات کو جب بنایا تو کیا محدود عرصے کے لیے بنایا یا اللہ محدود عرصے کے لیے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کائنات کو محدود عرصے کے لیے بنایا یا اللہ محدود عرصے؟ محدود عرصے کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے بنایا. اگلی بات بتا، پھر
پھر اور کوئی جہان بنانے کی بھی اس نے بات کی ہے، اس جہان کے تباہ ہونے کے بعد پھر کسی اور عالم اور کائنات جہان کو بنانے کی اس نے تجھے بات بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے؟ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، اور امتحان سے مراد تیری مجلس خانوں کا بھی امتحان لے رہا ہوں جو تجھے درس پڑھاتے ہیں اور مجھ سے سکھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، موت آنی یقینی ہے یا شک ہے؟ جس نے مرنا ہے فقط وہی صلوات پڑھے۔ موت یقینی؟ اچھا، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی یقینی ہے یا اس میں شک ہے؟ جی، کس کس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جس کو اس زندگی میں زندگی ملی ہے اس کے لیے موت یقینی، جس کو موت ملے گی اس کے لیے دوبارہ زندگی یقینی۔ یہ دوبارہ زندگی ملے گی، کوئی نیا جہان ہوگا یا یہی جہان ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ولی ہو نہیں یا پڑھ رہے سے جی؟ ولی ہو پنجاب پڑھ رہے سے، ول پاکستان پڑھ رہے سے، یہ زمین دوبارہ، یہی زمین دوبارہ بن جائے گی؟ ایک تا ختم تھی نہیں ہے، ول دی گال کر رہا اور میں گھٹ اور گیا پچھو والی بتے اب ذرا تھوڑا سا میرا صاحب نے اس زمین اور اس نظام میں ایک سورج ہے، قیامت کو یہ سورج رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جی، اذا الشمس کبرت، قرآن کہتا ہے جب سورج بجھ جائے گا، اس کی روشنی ختم، اس کی گرمی شرمی ختم، جناب ہوری ختم، یہ جنہیں روز تنگ پر کرنے کے لیے ہارٹ کر دیجئے، یہ ہو جائے گا ختم، یہ ختم، جہان ختم، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے یہ جو دوسرا جہان بنائے گا اللہ، اس میں دن ہوگا یا رات ہوگا؟ سوچیے تھوڑا سا جواب لیجیے سورہ فاتحہ سے جواب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابو پڑھو، مالک ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور میں مالک ہوں یوم الدین کا۔ یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ معاشر کا دن ہے، وہی معاشر کا دن مراد ہے کہ میں معاشر دن کا مالک ہوں۔ یہ یوم ہوگا یا لیل ہوگی؟ دن ہوگا یا رات ہوگی؟ دسو، ہوسو صحیح اٹھاؤ۔ یہ جو معاشر کی بات میں کہہ رہا ہوں تو سا ہوسو یا نہ ہوسو، جو ہوگا وہی سب بات ہے۔ بسم اللہ، سوال پڑھ گئی دیئے، کیا اشارہ کیا ہے کہ میں نے بھی اس معاشر میں ہونا ہے یا نہیں؟ شک ہے یا پک ہے؟ پک ہے۔ یہ کہیں زمین دوتے ہو سو یا ہوائی نکتے ہوتے ہو سو؟ بولو، کسی زمین پر ہو گے یا فضاؤں میں پرواز کرتے پھرو گے؟ ایک، جس زمین پر ہو گے اس پہ روشنی اور دن ہوگا یا رات ہوگی؟ تو قرآن نے آپ کو کیا سب بتایا؟ یوم یوم یوم، یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحساب۔ یوم ہوگا، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن۔ دن روشنی کا ہوتا ہے یا اندھیرا؟ دن تو روشنی نہیں ہوتا، روشنی ہو تو دن ہے، اگر روشنی نہیں تو دن نہیں، تو معاشر میں روشنی کہاں سے آئی؟ تو جو رہی ہے بابا، روشنی ہوگی وہاں ایک اور آفتاب پیدا ہوگا۔
اللہ ایک اور سورج پیدا کرے گا جس سورج کی بناوٹ اور اس کی ساخت اسی فارمولے کے مطابق ہوگی جس فارمولے پہ وہ جہان بنایا جائے گا۔ اس سورج کو بنایا ہے اس مقصد کے مطابق جس کا اس جہان سے تعلق، اس سورج کو بنائے گا اس نظام کے مطابق جس کا اس جہان سے تعلق ہوگا۔ یہاں بنایا ہے کیسا؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ کوئی دن آپ پر ایسا آیا جس کے ساتھ رات نہ ہو، کوئی رات ایسی آئی جس کے ساتھ دن نہ آئے۔ طلوع و غروب کا سسٹم مضبوط سسٹم ہے یا کبھی کبھی اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ اتنا یقینی ہے کہ ہم اس کے دوسرے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ متنا اجرات نہ تھیوے، متنا اجرات سے جنرل آوے تے متنا کل نہ چڑھے۔ یہ کوئی متنا دی گال ہے؟ کوئی گنجائش ہے اس بات؟ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں دن ہی دن ہوگا یا رات بھی ہوگا؟ جی چھوٹا سا دن 12 گھنٹے کا دن یا کوئی لمبا دن؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ کتنے سال کا؟ اس میں کوئی رات آئے گی؟ جی نہیں، کہیں کہ ملاؤ اسے 12-14 گھنٹے کو بعد رات آوے سی، 12 گھنٹے کو بعد دن آوے سی، یہ چکر چل سی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ایک ایسے سورج کو خلق کرے گا جس نے غروب نہیں ہونا۔ وہ تتا سورج اسی ہے ٹھٹا، کیونکہ میں اگلے گالی میں کہنا تو شاید سونا نہیں بیٹھا تو نہیں سنو بجنا ہے بے، پسند نہ کرو پھر بھی جانا ہے۔ حاضری اختیاری نہیں جبری ہے۔ یہ نہیں مرضی آتی تو ایسا تو مرضی آتی نہ ویسا دو کھلے کھا کے انسان مل میں کہنا ویسا، یہ ہے ماسٹر دے کھلے نہیں۔ حاضری جبری ہے، ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں دن ہی دن ہے، رات تتا اسی اٹھتا۔ دن روشن تو ہوگا، گرم بھی ہوگا یا نہیں؟ جی گرم جو ہوگا یہ تو چلو ویچ رات آوے دیئے وال کوئی ٹھر ویتے دیر کوئی ٹھنگ کپ دے وال آوے دیئے رات وال ٹھر ویتے۔ اتھا ملتان نے بیٹھ کے سننے ٹھال دی رات بڑی ٹھکی ہوتی ہے، یہ ہوندے یہ تو رات آئی تو ٹھر گیا، اتھا تو رات آمنی نہیں۔ سورج ہوگا گرم، رات آنی نہیں۔ اللہ نے اس کی مدت بیان کر دی ہے 50,000 سال۔ تو جس زمین پر آپ تشریف فرما ہوں گے وہ زمین ٹھنڈی رہے گی یا گرم ہو جائے گی؟ گرمی بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی؟ جی کون کیا کرے سن اتنا تو ایسی چلا گئے ٹھنڈیاں ہوائیں چل پاؤں نہ کوئی دریائے سندھ، نہ کوئی دریائے جہلم، نہ دریائے چناب، نہ نیل، کچھ بھی نہیں۔ کیا معاشر کی زمین میں دریا بہیں گے؟ کیا معاشر کی زمین پر بارشیں برسیں گی؟ تھوڑی سمجھ آنی چاہیے، کوئی ٹھٹ شٹ کی لوڑ ہے سو جہاں سورج گرم، زمین گرم، اتنی گرم کہ پاؤں جلے، زبان نکلے گرمی کی وجہ سے۔ جیسے آپ ہاڑ کے موسم میں ایک جانور کو دیکھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اس کی زبان باہر، یہ جو نجس العین جانور ہے گرمی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ بچائے اس سے کہ روز محشر
اتنی گرمی ہوگی کہ زبان نکلے گی، تو کچھ انتظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں ہونا چاہیے، ہوگا انتظام، ہم ہوگا۔ تیرے رسول نے فرمایا ایک ایریا ایسا ہوگا کہ جس کو لواء الحمد بتایا، اس لواء الحمد کے اندر ایئر کنڈیشن فلی سسٹم ہوگا، جس میں وہی ماحول ہوگا جو تیرے لیے پسند ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا یہ نعرہ حیدری کیوں مارے ہوئے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری سے لگایا ہے کہ رسول نے فرمایا اس لواء الحمد کو میرا اللہ میرے علی کے حوالے کرے۔ یا جب حدیث کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں، جب امیر المومنین چادر کے نیچے داخل ہونا چاہتے تھے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ کا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، تو پاک رسول نے جواب میں کہا ہاں آ جاؤ یا صاحب لوائی۔ تو لواء الحمد ہے، صاحب اللواء کون ہے؟ مولا علی۔ پروگرام ہے اس لواء الحمد کے سائے میں سیٹ چاہیے یا نہیں؟ جی چاہیے؟ وہاں جا کے لوگ ہیں یا یہاں سے ضابطہ کے جاؤں گے؟ یہ گاڑی ہے یہ نہیں ہے تو سمجھے میں ڈائی کو بات سے بھج کے اندر ڈائی چڑھ جاؤ جو ہے سیٹ وہاں سے کوپن نکھا ٹکٹ نکھا ٹکٹ نکھا نہیں گیٹ آؤٹ تشریف لے جائیے وہ باہر کاؤنٹر ہے وہاں سے پہلے پیسے دیجئے ٹکٹ لیجئے عزت کے ساتھ آئیے عزت کے ساتھ سیٹ ملے گی یہی میں دھینگا مشتی ہوئے تو یہاں یہ دھینگا مشتی نہیں چلتی تو ایک ڈائلوگ کسی جبرن نہیں لے سکتا تو علی جیسی ہستی سے لواء الحمد کی سی تو یہیں سے سیٹ دیزان کروا کے جانا ہے یا کہیں وہیں کروے سے یہیں سے تو پھر ہو جانا علی کا آ جانا علی کے دروازے پر کروا لینا اپنے لیے لواء الحمد کی سیٹ دیزا اور اگر تجھے لواء الحمد کی سیٹ چاہیے تو تجھے اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہوگا اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا ہوگا اس لیے کہ سیٹ اسے ملتی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے جس کے عمل میں اعمال صالح علی ہیوی ڈاٹا جون کہیں نہیں میں سفارش نہیں بنے دا متصنج میں وقت وزیر اعظم کو اقسام کہ میں کوئی علی کو سیٹ بنا دیں تو وزیر اعظم کو ہی تو دیکھا یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی آ جائے کسی کا زور نہیں چلتا اللہ نے ایک زور والے کے حوالے کیا ہے لواء الحمد اس زور والے کے حوالے کیا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی بات ہے نعرہ حیدری اور زکاة کھانا ہے کون سی چیز گندم تھی 500 مان ساری ونجے منڈی بس پوچھا وجہ سے 3.5 زکاة واجب چاہیے 500 من بوریاں بھری کے ٹرالیاں چڑھ کے سرکاری خزانے دے پیسے واپس زکاة واجب ہے ٹھیک ہی ہے زکاة واجب کیا سمجھتا ہے یہاں چکر چلاتا ہے تو علی کو بھی چکر میں لے لے گا اے فراڈ کے عبی کتنا مرضی ہے فراڈ کل تجھے علی بتائے گا کہ اس فراڈ کی قیمت کیا ہے
نعرہ حیدری ماں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ علی کو راضی رکھ، اور علی یتیموں کا حق کھانے والے پہ راضی نہیں ہوتا، علی غریبوں کا مال لوٹنے والوں پہ راضی، علی بیوگان کا حق چھیننے والوں پہ راضی نہیں ہوتا، خواہ علاقے کا بہت بڑا نمبردار اور سرداری کیوں نہ ہو۔ نہیں جی 100 مربع کا مالک ہوں، 100 کا تم کو 500 مربع کا مالک بن جا، تو کروڑوں کا مالک بن جا، تو پوری دنیا کے زمین کا مالک بن جا، علی تجھ سے طاقتور ہے۔ اس لیے کہ علی کو اس کی رضا چاہیے، علی جو کرتا ہے اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ ساری رات امیر المومنین 19 ماہ رمضان کی شب کو کبھی مصلی پہ جاتے تھے، کبھی مصلی سے اترتے تھے، آسمان کی نشانیوں کو دیکھتے تھے، آواز آتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ جانے اس بیٹی کے قلب پہ کیا گزر جاتی تھی جو بار بار اِنَّا لِلَّهِ سنتی تھی اور اپنے بابا کی اِنَّا لِلَّهِ اپنے لیے سن رہی تھی، اس لیے سن رہی تھی کہ میں بس اب اللہ کے لیے حاضر ہوں اور مجھے اللہ نے بلایا ہے، اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اور میں جانے والا ہوں۔ ساری رات وہ بیٹی جس نے یہ منظر دیکھا اور سنا، روایت کہتی ہے جب امیر المومنین صبح کی نماز کے آثار سے پہلے مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے تو اور کچھ نہ ہوا تو بیٹی سامنے آئی اور کہنے لگی بابا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کسی اور کو مسجد بیٹی سمجھ گئی تھی نا کہ آج مسجد میں خیر نہیں ہے، مولا کہتی آج وہاں خیر نہیں ہے، ظالموں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ تو بی بی آگے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یا بڑے ارمان کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے بابا کیا ہو نہیں سکتا کسی اور کو مسجد میں بھیج دو، آج کوئی اور جماعت کرا۔ سنا ہے کہ مولا نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور علی تیرے اللہ کی تقدیر کے فیصلے کا پابند ہے۔ علی بتا رہے ہیں میں علی ہوں، لیکن علی کا بھی کوئی ہے جو تقدیر کا مالک ہے، کوئی ہے جو علی کی تقدیر بنانے والا ہے۔ موت کا فیصلہ، علی کی شہادت کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں بیٹی اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اترے آپ سنتے رہتے ہیں خانہ کے صحن میں کچھ بدخیں جنہوں نے اپنے حق کے مفاد ادا کیا، پڑا کے چیخ اور چلا کے مولا کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مولا نے جواب میں یہی کچھ کہا ہن سوائح بعدہن نوائح، ابھی ان پرندوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہے، کچھ دیر بعد اسی گھر سے بیویوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہے۔ دروازے نے بھی آپ کی ابا کو اٹھایا اور اسے بھی چھوڑ کے اشتد حیازیمک للموت کہتے ہوئے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آذان دی، ظالموں کو اس خبیث کو بھی جگایا اور پھر مسجد کے محراب میں گئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدے سے سر اٹھایا، ظالم نے صحرا آلود تلوار کا بھاگ چڑھایا، کوئی ایسا سخت بات تھا علی کے سر اقدس میں آیا، پھر کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، محراب سے مٹی اٹھا کر اپنے زخم میں ڈال رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ادھر آسمان و زمین کے درمیان کوئی اپنے تاج اتار کے اعلان کر رہا ہے الا قتل امیر المومنین، قتل ابن عم المصطفیٰ، علی مارا۔ پوچھتا ہوں اس بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ چند لمحے پہلے جس نے مولا کو مسجد میں جانے سے رائے دی تھی، لیکن ادھر سے میں پوچھتا ہوں
ایک بیٹی نہیں ساری بیٹیوں نے سنا ہوگا نا، ایک بیوی نہیں سب بیویوں نے سنا ہوگا نا کہ الا قتل علی امیر المؤمنین۔ بتا کوئی گھر سے باہر آئی؟ کوئی بہن اپنے گھر کی چاردیواری میں بیٹھی اور بیٹھ سے آواز آئے تیرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اپنا پردہ نہیں سمجھتی؟ یہ ہے اہل بیت کی خواتین، باہر سے آواز آ رہی ہے الا قتل، لیکن ساری اپنے پردے کی پابند ہے، دروازے سے باہر نہیں آتی۔ باہر آیا ہے تو کون آیا ہے؟ امام حسن دوڑ کے آئے، دیکھا بابا کا کیا حال ہے، خون میں چہرہ بھی نہایا ہوا ہے، ریش اطہر بھی رنگین ہو چکی ہوئی ہے، کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ امام حسن پہنچے، بس آخری جملے پہنچے اور بابا کو زخمی حالت میں دیکھ کر انہیں سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، لیکن علی کی آواز آئی بیٹا حسن ان لوگوں کو آذان کے ذریعہ نماز کے لیے بلایا گیا، یہ نماز کے لیے آئے ہیں، یہ میرے بیٹا حسن پہلے انہیں نماز پڑھاؤ پھر مجھے سنبھال لینا۔ کچھ سمجھا علی کا دین و ایمان کیا ہے، علی کا نظریہ اور ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ نماز پہلے یا علی کو سنبھالنا پہلے؟ امام حسن مصلی امامت پہ آ گئے، روتے ہوئے ازادار پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں، علی زخمی حالت میں ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، نماز میں عزاداری ہے، عزاداری میں نماز ہے۔ بس آخری جملے، نماز سے فارغ ہوئے، گود میں زخمی علی کا ساتھ دیا، علی پہ ریشی تاری ہو رہی ہے، امام حسن کے آنسو گر رہے ہیں، گرم گرم آنسو جو مولا علی کے چہرے پہ پڑے، آنکھ کھولی بیٹا کیوں رو رہے؟ حسن بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی بابا آپ کی یہ حالت مجھے رلا رہی ہے۔ اس وقت علی رونے لگے اور فرمایا بیٹا تو میری آخری حالت کو یاد کر کے رو رہا ہے، مجھے تیری اور تیرے چھوٹے بھائی حسین کی آخری حالت یاد آ رہی ہے۔ تیرا حال کیا ہوگا جب تجھے زہر کا جام پلا دیا جائے گا، اور تیرے بھائی حسین کا حال کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ سن رہے تھے، گھوڑے دوڑتے رہے، رسول کے بیٹے کی پسلیاں ٹوٹتی رہیں، رزو صدرہ الی ظہر، سینہ حسین پشت سے ایک کر دیا گیا۔ اب بہنیں کھڑی تھیں پوچھ رہی تھی انت آخر حسین، تو یہ ہمارا بھائی حسین ہے؟ عزاداروں یہ ساری مصیبت اس لیے آئی ہے تاکہ تیرے لیے لوال و حمد کی سیٹ آسان ہو جائے، محشر کا گزر آسان ہو جائے، پل صراط آسان ہو جائے، جہنم سے تو بچ جائے اور جنت تیرے لیے تیرا حق بن جائے۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ علی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علی و زہرا کی جنت میں جگہ لیتا ہے، حسنین کی جنت کی جگہ اسے ملتی ہے، اور جو پرواہ نہیں کرتا اپنی دنیا میں غرق رہتا ہے اس کو فقط نعرہ علی نجات نہیں دے سکتا، اطاعت علی ضروری ہے۔ خداوند تعالی ہمیں محبت آل محمد کے ساتھ ساتھ تابعداری آل محمد نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں کی توبہ کی توفیق بخشے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، تمام مومنین مومنات جو رحمت کر گئے ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ۔